أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نوجوان جاگتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ ان کے خیال میں ایسے تھا جیسے کہ صرف ایک دن سوئے ہوں گے یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ عموماً انسان اتنی ہی دیر سو سکتا ہے نا۔ اب وہ جب اٹھتے ہیں تو آپس میں کیا سوال کرتے ہیں؟ آئیے اسی بات کو دیکھتے ہیں آج اپنے حصے میں۔ میرے پیارے شہزادے بچے، میری پیاری شہزادی بیٹیاں، سب کے سب جب میں مخاطب کرتی ہوں نا کہ میرے پیارے شہزادے بچے، تو اس میں میل اور فیمیل سارے شامل ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں صرف بچوں کو مخاطب کرتی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کہف کے لیے سورج کی شعاؤں کا رخ بدل دیا، ان کے لیے روشنی اور ہوا کا گزر آسان کر دیا، ان کی کروٹیں بدلتی رہیں، حالانکہ اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو کوئی سویا ہوا نہ سمجھتا۔ ان کا کتا وہاں موجود تھا، اور سب سے بڑی بات، صدیوں تک ان کا سونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا اور ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے اٹھایا انہیں، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، بینہم، اپنے درمیان، آپس میں، یعنی کہ اصحاب کہف آپس میں پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، تم کتنی دیر ٹھہرے؟ قالوا، انہوں نے کہا، لبثنا یوماً، ہم ٹھہرے رہے ایک دن، اور بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قال ربکم عالم، اور انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جاننے والا ہے، بما لبثتم، اس عرصے کو جتنی دیر تم یہاں ٹھہرے۔ فابعثوا احدہم، پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو، بورقیکم، حاضہ، اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، ازکا طعاما، ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی پاک ہے، حلال ہے۔ فلیاتکم، بس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے لیے، برزق منہ، کھانا اس میں سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، ولا یشرن، اور نہ ہرگز آگاہ کرے، بکم احدا، تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی، یعنی خاموشی سے جائے اور وہ کھانا لے کے آئے بازار سے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں غیر معمولی طور پر غار میں سلایا تھا نا، اسی طرح ایک دن انہیں معجزانہ طور پر بیدار بھی کر دیا۔ اب یہ بیدار کرنا صرف نیند سے اٹھانے کے حوالے سے تو نہیں نہ تھا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم مظاہرہ تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ثابت کر دیا کہ چند انسانوں کو چند سو سال تک انسانوں کی زندہ حالت میں رکھنا اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہو کر اپنی حالت پر خود غور کریں اور اس واقعے کے گواہ بنیں۔ دیکھیں، جب انسان خود کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے نا، تو اس کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھ سے بات کرتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ وہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے، انہیں تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے معمول کی ایک رات گزاری ہوگی یا چند گھنٹے سوئے ہوں گے۔ یہاں ایک اور دلیل ملتی ہے کہ نیند اور موت میں ایک طرح کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس طرح ایک سونے والا وقت کا احساس کھو دیتا ہے نا، اسی طرح مرنے والے کو بھی دوبارہ اٹھنے تک وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں کہ شاید ایک دن گزر گیا ہے، بعض نے کہا شاید دن کا ایک حصہ گزرا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جاگنے کے بعد سورج کی روشنی یا وقت کے اثار دیکھ کر مختلف اندازے لگائے ہوں گے، سورج کو ڈھلتا دیکھا ہوگا یا کچھ اس طرح، مگر حقیقت کا علم کسی کو نہ تھا۔ جب ان میں اختلاف ہوا تو انہوں نے بے بنیاد قیاس رائبن سے بچتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ بحث نہیں کرنی، جب تک کسی بات کا یقین ہی نہ ہو وہ حتمی دعویٰ نہیں کرتے۔ اور دیکھیں، جب تک ہمیں کسی بات کا پوری طرح پتہ نہ چل جائے، ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کے علم کو سب سے برتر ماننا ہے
اور جب وہ اٹھ گئے تو ظاہر ہے دنیاوی حاجتیں بھی ظاہر ہونے لگیں، جیسے بھوک محسوس ہوئی اور وہ عملی طور پر تیار ہو گئے کہ انہیں اب کچھ کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے، جب جاگیں گے تو ضرورتیں تو پڑیں گی، بلکہ جائز اسباب کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب ان کا خیال تھا کہ ایک دن سوئے ہیں، اب جب کہ بھوک لگی تو ان کے ذہن میں تھا کہ نہ جانے یہاں حلال کھانا ملے گا یا حرام۔ انہیں اس وقت پاکیزہ یعنی حلال کھانے کی ضرورت تھی۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک مومن پاکیزہ کھانے کی طلب ہی کرے گا نا، ورنہ ایک آدھ دن وہ فاقہ کاٹنے کو ترجیح دے گا۔ اسی لیے جب وہ اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجنے لگے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو نصیحت کی کہ انتہائی احتیاط سے کام لینا، کیونکہ ان کو گمان تھا کہ ان کے مخالف حکمران اور مشرک لوگ ابھی تک زندہ ہیں، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اہل ایمان ابھی زندہ ہیں تو وہ انہیں دوبارہ حق سے پھیرنے اور قتل کرنے کے منصوبے بنائیں گے۔ اب سوچا جائے تو یہ فکر ان کو کیوں لاحق ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے اور وہ اس کے لیے جان کی قربانی دے سکتے تھے، لیکن ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ غور کریں کہ یہاں انسانوں کی اندر کی نفسیاتی کیفیت اور روحانی کیفیت نظر آتی ہے۔ 309 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا خیال تھا کہ وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ انہوں نے اختلاف بھی کیا کہ کتنی مدت ٹھہرے۔ روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو اصحاب کہف کی بیداری ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا کا طویل ترین مدت بھی اللہ کے سامنے بہت مختصر مدت ہے۔ اب اسی طرح قیامت کے دن ہمیں اپنی دنیاوی زندگی بہت مختصر لگے گی۔ پھر ان کا باہر نکلتے ہوئے یہ کہنا کہ احتیاط سے کام لینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ باہر وہی خطرناک حالات ہیں جو سونے سے پہلے تھے۔ ان کے لیے تو وقت رکا ہوا تھا، لیکن 309 سال گزر چکے تھے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 20 پڑھتے ہیں، انہم بے شک وہ اگر ان یظہروا علیکم مطلع ہو گئے تم پر، یعنی کہ تمہارے بارے میں جان گے، یا جرموکم تو وہ سنگسار کر دیں گے تمہیں، اور یعیدوکم یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں فی ملتہم اپنے دین میں، ولن تفلحوا اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے اذن ابدا اس وقت کبھی بھی۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ اپنے ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجنے لگے تھے تو انہوں نے پہلی بات احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا۔ ایمان کی مضبوطی بھی عزیز تھی، حالات کی سنگینی کا بھی احساس تھا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ اگر مخالفین کو خبر ہوگی تو وہ دو کاموں میں سے ایک کام تو ضرور کریں گے۔ پہلا خطرہ انہیں اپنی جان کا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ لوگ ان کے ساتھی کو پہچان لیں گے تو سنگسار کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاشرے میں رویے کتنے سخت ہوں گے، اور وہ سنگسار کرتے ہوں گے نا۔ اصحاب کہف جانتے تھے کہ ان کے عقیدے کی سزا انہیں موت کی شکل میں ملنی ہے، اور دوسرا خدشہ انہیں یہ تھا کہ اگر انہیں موت کی سزا نہ دی گئی اور ان پر دین کو بدلنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، یعنی کہ تو پھر کیا ہوگا، ایمان کی قربانی دینی پڑے گی۔ وہ باطل مذہب کی طرف بھی نہیں لوٹنا چاہتے تھے، اور ان کی نظر میں اصل خطرہ صرف جسمانی موت نہیں بلکہ ایمان کا ضائع ہونا تھا۔ دیکھیے انہوں نے پہلے قتل کا ذکر کیا، پھر باطل دین میں لٹائے جانے کا، پھر انہوں نے موازنہ کیا کہ دونوں میں سے کیا بہتر ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکالا کہ اگر ایمان کا سودا کر لیا جائے تو کبھی بھی فلاح نہ پا سکو گے، یعنی ان کے نزدیک اگر ایمان بچ جائے اور جان چلی جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جان جانا آسان ہے، ایمان نہیں جانا چاہیے، یہ بات وہ برداشت کر لیں گے، لیکن اگر ایمان ہی چلا گیا تو حقیقی کامیابی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ دنیاوی طاقت، آسائش، مال و دولت، اقتدار مومن کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں۔ دیکھیں اصحاب کہف نوجوان تھے، یہ زمانہ زندگی سے محبت اور لگاؤ اور دنیا داری کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، میں دیکھتی ہوں میرے زیادہ تر پڑھنے والے جو ہیں یہ 24 سے 35 سال تک کے ہیں، دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آپ جیسی عمر کے تھے، اگر ان دنوں میں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے نا تو اس میں محبت کا لیول بھی اصحاب کہف کی طرح کا ہو تو پھر کیا کہنا۔ دیکھیں گھر بار چھوڑ دیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سیشن چھوڑ دیں، والدین بہن بھائی سب اللہ کے لیے چھوڑ دیے،